آج کی اس تقریب کی تخصیص یہ ہے کہ اس میں معزز نعت خوان حضرات جو بھی کلام پڑھ رہے ہیں وہ جناب حفیظ طائب صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ، نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ، یہی دنیا یہی ایمان ہے سبحان اللہ۔ اور جس سے پہلے کسی تخلیق کا عنوان بھی نہ تھا، جس سے پہلے کسی تخلیق کا عنوان بھی نہ تھا، وہ میرے شعر کا عنوان ہے سبحان اللہ، وہ میرے شعر کا عنوان ہے سبحان اللہ۔ اور جو بنو سعد کے ریوڑ کا محافظ تھا کبھی، جو بنو سعد کے ریوڑ کا محافظ تھا کبھی، وہ دو عالم کا نگہبان ہے سبحان اللہ۔ اور سامنے درس شاعر جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عطاء الحق قاسمی صاحب۔ حفیظ طائب صاحب کے بارے میں ایک مختصر سا مضمون ہے۔ حفیظ طائب کو طائب ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ شاید خود طائب صاحب کو اس کی مدت یاد نہ ہو۔ حفیظ طائب کسی زمانے میں انگریزی لباس پہنا کرتے تھے، اس سے طائب ہوئے۔ ایک عرصے تک داڑھی مڈاتے تھے، اس سے بھی طائب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم کیا، یعنی شاعروں سے زیادہ میل جول کے شوق سے بھی طائب ہو گئے۔ اب ان کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا نعت گو شعراء کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان میں سے بھی 2-3 سے طائب ہو جائے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بیشتر شاعر بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، لیکن ان کا حلیہ اور اعمال کچھ ایسے ہیں کہ ان سے بچے بھی ڈرتے ہیں اور بچوں کی مائیں بھی ڈرتی ہیں۔ پروفیسر پریشان خٹک بتاتے ہیں کہ ایک صاحب نے کسی پٹھان صوفی کی بہت شہرت سنی۔ انہیں تجسس ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر پٹھان صوفی بھی ہو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ میلوں کا سفر طے کر کے اس صوفی کے آستانے پر پہنچے، دیکھا عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کسی عقیدت مند کی بات پر صوفی صاحب کو غصہ آ گیا، جس پر صوفی صاحب نے جیب میں سے پستول نکال کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ پریشان خٹک صاحب نے یہ واقعہ سنا کر نتیجہ یہ نکالا کہ پٹھان اگر صوفی بھی ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی صوفی ہو سکتا ہے۔ کچھ اسی قسم کا نتیجہ میں نے بھی نکالا ہے کہ شاعر اگر نیک بھی ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی نیک ہو سکتا ہے کہ اپنی دنیا بھی سلامت رکھے اور ٹیلی ویژن کے مشاعروں کے لیے نعت بھی کہنا شروع کر دے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ طائب صاحب کی اٹھک بیٹھک اب احمد ندیم قاسمی صاحب، بشیر منظر صاحب یا ایسے ہی 2-3 مزید شرفائے ادب تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جن کے بارے میں یہ تانا بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ صاحب یہ اتنے شریف لوگ ہیں، انہوں نے ادب کیا تخلیق کرنا ہے۔ معزز حضرات، یہاں یہ اعلان ضروری ہے کہ میں حفیظ صاحب کے دوستوں میں شامل نہیں ہوں۔ میں یہ اعلان اپنے مندرجہ بالا بیانات کی روشنی میں دے رہا ہوں، حالانکہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں حفیظ صاحب کے ساتھ دوستی تو کیا، بے تکلفی کے اتنے واقعات بیان کروں کہ ان کی عقیدت مند مجھے رشک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں، اور تقریب کے اختتام پر ہاتھوں کو بوسہ دینے والے 2-4 عقیدت مند مجھے بھی میسر آ جائیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ حفیظ صاحب کے نام کے ساتھ اپنا نام لے کر ان کی کریڈیبلٹی کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ میرا اور حفیظ صاحب کا رشتہ تو عاشق اور معشوق والا ہے۔ میں ان کا عاشق ہوں، وہ میرے معشوق ہیں۔ میں جب کبھی ان سے بغرگیر ہوتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے دل کی آلائشیں ایک لمحے کے لیے بھول گئی۔ میں نے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کتابوں میں جو کچھ پڑھا ہے، ان میں سے بہت سی باتیں جب مجھے حفیظ صاحب کی ذات میں نظر آتی ہیں تو مجھے اپنی خوش بختی پر ناز محسوس ہوتا ہے کہ میں نے آج کے دور میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں ایسا ایک مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ طائب صاحب اپنے حسن باطن کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں،
مگر باطن کا حسن اگر چھپ سکتا تو کفرستان ہند کی ظلمتیں کبھی اجالوں میں تبدیل نہ ہوتی۔ بے پناہ پروپیگنڈے اور لاکھوں کروڑوں روپوں کے فنڈ سے امام عصر کہلانے والوں کی فخر اور غرور کی باتیں سنتا ہوں تو ان سے 10 قدم مزید دور ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب طائب صاحب مدر سروں میں انسانوں کے لیے محبت کی باتیں کرتے ہیں اور انسانوں کو ان کی بشری کمزوریوں سمیت سینے سے لگاتے ہیں تو یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میں ان جیسا نہ ہو جاؤں اور یوں بیٹھے بیٹھے بڑی محنت سے کمائی ہوئی دنیا کی لذت سے محروم ہو کر آخرت پر تکیہ کر کے بیٹھ جاؤں۔ سچی بات پوچھیں تو مجھے طائب صاحب کی صحبت سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے میرے گناہوں سمیت عزیز رکھتے ہیں اور ان کا عزت و انکسار مجھے پگھلا کر رکھ دیتا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے میرے دل کی دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک دفعہ ایک محفل میں سگریٹ ختم ہو جانے پر میں بہت مضطرب ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا کہ سگریٹ کی ایک ڈبی ختم ہونے پر میری جیب میں دوسری ڈبی نہ ہو۔ طائب صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، بہت بے چین نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اپنا دکھ کیا بتاؤں، کوئی سگریٹ نوچ ہوتا تو میں دل کی کیفیت مجھ سے بیان کرتا۔ یہ سن کر طائب صاحب کے چہرے پر ان کی دل موہ لینے والی مسکراہٹ مڑدار گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے محفل میں نظر نہ آئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبیا اور ماچس لیے چلے آئے۔ کہنے لگے معافی چاہتا ہوں، دھوکہ ذرا دور تھا اس لیے کچھ دیر ہو گئی۔ اس پر میرا جی چاہا کہ میں وہی زمین میں سما جاؤں۔ ایسا تو نہیں ہوا لیکن میں 1 ماہ تک سگریٹ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ بس کچھ ایسی ہی دوسری وجوہ ہیں کہ مجھے طائب صاحب کی صحبت سے ڈر لگتا ہے۔ میں اپنی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اپنی بخشش کے لیے میں نے بھی بہت سے شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ دنیا جہان کی بے ایمانیاں کرتا ہوں اور بخشش کے لیے ان شارٹ کٹس پر 2 قدم چل کر ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہوں کہ جنت میں اپنی سیٹ کنفرم ہو گئی۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ مجھے آخر میں چند باتیں طائب صاحب کی نعت گوئی کے بارے میں بھی کہنا ہے۔ طائب صاحب کے بارے میں یہ خیال غلط ہے کہ وہ نعت کہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ نعت نہیں کہتے، نعت میں زندہ رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، حق ادا کیا آپ نے، واہ واہ۔ طائب صاحب کے بارے میں یہ خیال غلط ہے کہ وہ نعت کہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ نعت نہیں کہتے، نعت میں زندہ رہتے ہیں۔ نعت تو میں بھی کہتا ہوں لیکن میری زندگی اس شخص سے مختلف کیوں نہیں جو نعت نہیں کہتا۔ حضور کی مدح لکھنے والا قلم اپنے دفتر کے ہیڈ کلرک سے ضلع کے ڈپٹی کمشنر تک کے قلم سے خوف زدہ کیوں ہو؟ ایک عام دنیا دار کی طرح وہ در در کشکول گدائی کیوں لے کر پھرے؟ اس کی زبان پر جھوٹ اور دل میں کینہ کیوں ہو؟ وہ اپنے مسائل کے ضمن میں اپنے خدا کی بجائے انسانوں پر توکل کیوں کرے؟ حفیظ طائب کا دل ایک خوف سے لرزیدہ ہے اور وہ خدا کا خوف ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کشکول ہے جو وہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول پر بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پھیلا دیتے ہیں۔ وہ 6 بچیوں کے باپ ہیں اور ان کے لیے انہوں نے جو کچھ مانگنا ہو وہ اپنے خدا سے مانگتے ہیں۔ معزز حضرات، آپ ہی بتائیے ایسے شخص کی نعت کے بارے میں کیا عرض کروں جو نعت کے پورے تقاضوں کے ساتھ نعت کہتا ہے۔ میرے خیال میں طائب صاحب کی نعت کی واحد صفت وہ تاثیر ہے جو ان شرائط کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے نعت گو کی نعت ہی میں پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے بھی زندگی میں نعتیں کہی ہیں مگر ایک نعت ایسی بھی کہنا چاہتا ہوں جیسی نعت حفیظ طائب کہتے ہیں۔ طائب صاحب، آپ خدا کے نیک بندے ہیں، میرے لیے دعا کیجیے۔ ماشاءاللہ قاسم صاحب، کیا بات، نعت کے بھی کچھ اشعار ہو جائیں ماشاءاللہ۔ اس مقدس محفل میں اپنی ایک نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ہے میرا چارہ گر مدینے میں، واہ واہ، ہے میرا چارہ گر مدینے میں، منزل و راہ بر مدینے میں، سبحان، ہے میرا چارہ گر مدینے میں، منزل و راہ بر مدینے میں، کتنی صبحیں ظہور کرتا ہے، کتنی صبحیں ظہور کرتا ہے، جاگنا رات بھر مدینے میں۔ کتنی صبحیں ظہور کرتا ہے، جاگنا رات بھر مدینے میں، اور کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط،
میرے شام و سحر مدینے میں کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط میرے شام و سحر مدینے میں یاد فرمائیے میرے مولا یاد فرمائیے میرے مولا مجھ کو بارے دیگر مدینے میں یاد فرمائیے میرے مولا مجھ کو بارے دیگر مدینے میں اور تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا اے میری چشم تر مدینے میں کیا شعر ہے سبحان اللہ تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا اے میری چشم تر مدینے میں تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا اے میری چشم تر مدینے میں اور کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے